اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائیں. جب قبرستان سے گزرے نا تو تھوڑی دیر ٹھہر جائے کریں وہاں پہ, مردوں کو دیکھیں, اندھیروں کو دیکھیں. قبرستان رات میں جانے میں زیادہ عبرت ہوتی ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے میں قبرستان سے گزر رہا تھا رات کو, مجھے تو بڑا خوف آیا. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ اندر کی جو پوزیشن ہے نا وہ اس سے بولو بھائی, اوپر جو تمہیں خوف آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو پروگرام کہاں ہو رہا ہے, جو ڈرونے ہو رہے ہیں نا پروگرام وہ اندر ہو رہے ہیں. اور جو قبر کھول کے دیکھو نا تو اس میں کہہ رہے تھے, ہاں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ہڈی نظر آئی اتنی بڑی گھٹنے کی, ٹانگ کی, ایک انسان کی نا قبرستان میں یہ والا. تو وہ کہنے لگے یار یہ ہڈی نا پوری اس کی, یہ گھٹنے سے لے کے نیچے تک. تو میں نے اور ڈرا دیا, رمضان تھا, ہم نے کہا بھی تھوڑا سا خوف کا ہے, ہم نے اور ڈرا دیا اس کو. ہم نے کہا دیکھ لو یہ آدمی صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کرتا ہوگا. اب مجھے کیا پتا کوئی رکشے والا تھا, ٹیکسی والا تھا, یا کوئی بہت بڑا آفیسر تھا, لیکن آفیسروں کا بھی حال بہرحال ہوتا تو یہی ہے نا. تو میں نے کہا یہ صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی میں پرفیوم لگا کے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جاتا ہوگا. اور اب کیا حال ہوا ہے, اس کی ہڈی نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قبرستان سے کیا نکلی ہے. وہ ہے بھائی, بولو بھائی, ہڈی. کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور یہ تو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے, ہڈی سے پہلے کیا حال تھا جب لاش میں کیڑے پڑتے ہیں اور سڑتی ہے لاش اور پھولتی ہے اور پھٹتی ہے. 2 منٹ میں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے یہ ہے کیا. یہ فن خان بنا پھر رہا تھا, اور اب کیسے دفناتے ہیں نا لوگ, بدبو نہ آ جائے لاش میں, اس کو دفناؤ جلدی, مٹی ڈالو اس کے اوپر. تھوڑے دن تک اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کی, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اور گورکن اس کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے ایک قبر میں. یہ تو قیامت کے دن جب پاپوش کے قبرستان سے اور یہ محمد شاہ کے قبرستان سے جب مردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھی آبادی تو ایک ہی قبرستان سے اٹھ رہی ہے. ایک قبر سے 25 لوگ نکل رہے ہیں. ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی مردوں کو ڈال رہا ہے. وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھکانے لگاؤں میں. تو یہ حال ہے انسان کا, ہڈیاں نکل رہی ہیں, لاش کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے, کیسا حال ہوتا ہے. اور یہ غنیمت ہے. لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے. جیسے جب آپ سوتے ہو, آرام کرتے ہو, ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو, ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے. وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے فرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے, وہ بھی عبرت کی بات ہے. لیکن ایک عالم برزخ میں فرعون پہ جو گزر رہی ہے نا, وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی, وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, وہ آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے. وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے, برزخ کی بھی ایک زندگی ہے. قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے, اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں, جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, یہ حال ہو جائے.
تو دنیا کے بارے میں یہ تصور بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی یہ بات دو کام کرنے سے، ورنہ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں۔ ایک تو روزانہ سوچنا چاہیے اور موت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، قبرستان بار بار جانا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا۔ لوگ پہلے بدعتیں کرتے تھے، وہاں شرک ہوتا تھا۔ فرمایا اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں پہ۔ دوسرا کام جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، پہلے ایسا علاج ہوتا تھا۔ جی جلائیں گے بھی نہیں صحیح ہے۔ تو وہ ایسے جلواتے تھے، ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی بھی ہے نا اس 5000 کے نوٹ، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ جل رہا ہے، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا؟ دل۔ تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم۔ یہ کام آپ نہ کریں، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی، مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا، شیخ ٹریس کرتا، آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا۔ وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ۔ اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے۔ بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، کھلا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب پیسے نکالو۔ شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے، اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو، 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں۔ تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا۔
تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرت اس پر ہوتی ہے. کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا. بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے، اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے. وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے، وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں. بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مسافر خانہ ہے، میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے، لاکھوں کروڑ، یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے. آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال. نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے، اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں. بس گھبرائیں نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا. کیا آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں؟ یہ حقیقت ہے. موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے، موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. دیکھو جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا، تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے؟ کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا، خود ہی محلہ تبدیل کر لو. جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا، پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے، وہ وہاں پہنچ گیا. اب آپ بھاگ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے. مذاکرات کی دعوت دو گے آپ. کیا کرو گے؟ بولو بھائی. قطر مذاکرات ہوں گے. یار بیٹھو آؤ. وہ تو کہہ رہے تھے 20 سال پہلے یہ کر لیتے مذاکرات، لیکن چلو دیر آئے درست ہے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے؟ آؤ بیٹھو، پیسے چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے، فل ٹینشن ہے یہ آدمی، بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے کچھ باتیں کر کے کچھ دوستی لگاتے ہیں، دشمنی ختم کرتے ہیں. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا؟ انما تکونوا یدرککم الموت، موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا، پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی ایک وقت کے بعد آ کے چھوڑ دیتی ہے. موت ایسا پیچھا کر رہی ہے، یدرککم الموت، قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں، آ کے ادراک کرے گی تمہارا. وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں، بچ جاتا ہے. کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں، بچ جاتا ہے. جوانی میں آتا ہے، کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں، بائک سے گرا، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ بچ گیا. وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے. اڑنگی سمجھتے ہیں؟ جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو اڑنگی دیتے تھے ہم.
اب تو بچے اسکول بھی ایسے تمیز سے جا رہے ہیں, تمیز سے آ رہے ہیں, کوئی نہ اڑنگی نہ کوئی شرارت, تو ان میں کوئی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی, ایسے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نکل رہے ہیں. ہمارے دور کے اسکول تھے, مزہ آتا تھا اسکول میں, اتنا بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے, ساتھ والے کو شرارت ہوئی, تھوڑا سا آگے گئے, اس نے تھوڑا سا ٹانگ میں یوں کیا, بڑک جو نا آگے گرے, پھر ہم بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب ہم بھی اڑنگی دیں گے. راستے میں ہی پھڈا ہو رہا ہے, گتم گت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, پھر سلو ہو رہی ہے, پھر جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم پونے گھنٹے میں اسکول پہنچتے تھے. پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ, ان کے سامنے ہاتھ پہ اب ڈنڈے کھاؤ, لیٹ کیوں پہنچ, اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے تھے. حقیقت ہے نا. تو شوز اتارتے تھے ایک دوسرے کے, بھائی شوز پہنے ہوئے نا, پیچھے اس کے تھوڑا سا پاؤں رکھیں, خود ہی اتر جائیں گے, آپ کو اتارنے کی ضرورت. اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا شوز کو صحیح کر رہا ہے, پھر لڑائی ہو رہی ہے, پھر پھڈا ہو رہا ہے. ایک بچہ کافی دیر سے نا اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا گھنٹی پہ, ایسے اچھل اچھل کی کوشش کر رہے, ایک بڑے میاں گزرے, انہوں نے بجا دی گھنٹی, اور بچے سے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں, بھاگو. آپ کیا کرو, جو کام میں کر رہا تھا مجھ سے ہوا نہیں, آپ نے کر دیا, اب کیا کرنا ہے, بھاگو. یہ ہوتے تھے پہلے کے بچے. اب وہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے بچوں کی صلاحیتیں برباد. خیر, تو جب جیب سے پیسے نکلیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, تو دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی. او بھائی مسافر خانہ ہے, سفر کے دوران اگر آپ کو کچھ پیسے ملے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹرین سے اترتے ہی واپس لے لیے جائیں گے, تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اترنے سے پہلے ہی سارے کھا پی کے ختم کر دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ادھر قبر میں جاتے ہی یہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیب, تو آگے خالی ہاتھ جانا ہے. بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کے لیے کچھ بنا بنو کے تھوڑا بہت کر دو بس, اور پھر بے فکر ہو جاؤ, دماغ کو ہٹاؤ ہر ان کاموں سے. اللہ نے کچھ وسائل دیے تو تھوڑا بہت بچوں کے لیے, بہت زیادہ اس میں بھی ٹینشن نہ لو. بچہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود بھی تو کمائے گا, اللہ نے اس کو بھی تو کمانے کی صلاحیت دی ہے. اور بچے کو بھی یہ بتا دو کہ مسافر خانہ ہے, یہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, جب میں جاؤں گا تو کون سا یہاں پڑا رہے گا. تو اس کو بھی یہ بتا دو یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح سحری کے وقت یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے. بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں, بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں, وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے, لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں. تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, چند دن پہلے کی بات ہے, میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے, سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں. تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے, انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے, باتیں اچھی نکالنی چاہیے. مجھے ہنسی آ گئی, میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو, ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے. بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. تو بچوں کو جب کہنا کہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے, کیا موت کی باتیں ہیں, تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں منہ سے, زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جس ڈاکو نے آپ پہ پنجے گاڑنے ہی ہیں, پکڑنا ہی ہے, تو اس سے مذاکرات کر کے دوستی لگا لی جائے نا, تو موت ایک ایسا دشمن ہے جو کسی قیمت پہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. موت سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قبر میں اتارا مجھے بھی اتار دینا, تو لیکن آپ چاہتی کیا ہو مجھ سے, ٹھیک ہے نا, پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ, میں تو تیار ہوں گلے لگانے کے لیے. تو موت کہے گی کہ دیکھ میں جب کسی کو پکڑتی ہوں نا تو کسی سے کو دوست بن کے پکڑتی ہوں اور کسی کو دشمن بن کے. جس کا عمل اچھا ہو موت اس کے لیے ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے. جس کا عمل اچھا نہیں ہے موت اس کے لیے ایک بہت بڑی آفت اور تباہی ہے.
حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت تھا تو فرمایا کہ مجھے جلدی دفنانا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں, تو اگر وہ اچھی میت ہو, نیک عمل ہو, تو وہ کہتے ہیں جلدی لے کے جاؤ, وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کا عمل برا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم. انسان اپنے عمل کی طرف جا رہا ہے, عمل کی طرف. انکا قادحن الی ربک قدحا فملاقی, اے انسان تم میں سے ہر شخص رب کی طرف ایک عمل کر رہا ہے اور عن قریب اس عمل سے اس کی ملاقات ہونے والی. جو کر رہے ہیں اسی سے ملاقات ہوگی, تو اچھا کر لو بھائی, کچھ اچھا کر لے تاکہ ملاقات ہو تو خوشی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اس سے دنیا میں سکون ملے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی, تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اس سے تعلق ختم کر دو, یہی کہا جائے گا نا, دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے. اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. انسان چاہتے ہیں میری ساری خواہشات پوری ہوں, موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو. مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو. مسافر خانہ ہے بھائی, مر جائیں گے, آج نہیں تو کل مریں گے. وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے, سب نے مرنا ہے بھائی, بس تو مر گیا تو کیا ہوا, آج ہم نے, کل ہم نے مرنا ہے, کل آپ نے مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے. اصل تو ہماری وہ 6 فٹ کی, دیکھو راحت اندھوری کا شعر میں نے لائیو سنا تھا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موش تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, او کما قال, کہ 2 گز صحیح ہے اور میری ملکیت تو ہے نا. تو یہ شعر میں نے سنا, اور ابھی راحت اندھوری کہاں ہے؟ اسی 2 گز کی زمین میں. جب وبا آئی تھی کرونا کی تو راحت اندھوری کا شعر آیا تھا کچھ اس وبا کے بارے میں, اور اسی وبا سے راحت اندھوری کا انتقال ہوا کرونا میں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی بتا رہا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں, تو سب مر مر کے بھر رہے ہیں قبریں, جا رہے ہیں دنیا سے. تو اس کا استحضار کرنا چاہیے اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں جس پر آپ کا دل سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا بولو بھائی دل نہیں چاہ رہا ہو, وہ نکالو جیب سے. اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں. نبی نے فرمایا, ہاں پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے. دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے, ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے. تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو, کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو؟ ٹھنڈا ہو. تو بہت سارے ہیں. رمضان میں چونکہ نبی سخاوت کا دریا بنا کرتے تھے تو رمضان میں زیادہ کرنا ہے. کرنا کہاں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا ہے. آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں. پہلے میں یہ بتا دوں, آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہیں, لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے, اس میں فراڈی زیادہ ملتے ہیں. تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے. اور رشتہ داروں کو تو ویسے بھی ہدیے دے دیا کرو بھائی. بہن بھائیوں نے آپس میں پیسوں کے تبادلے چھوڑ دیے. دعوتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلا کے اتنا قورمہ دیکھ پکا کے سب کو کھلا دیا. وہ پہلے اپنے گھر میں نہیں کھا رہا کیا بیٹھ کے؟ پیسوں سے جتنی حاجت پوری ہوتی ہے کسی کی, اتنی دعوتوں سے پوری نہیں ہوتی. تو پیسے دو بھائی ان کو. رواج ہی ختم ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو لفافے میں ڈال کے پیسے دے دے. اور رشتہ دار جو قریبی ہیں نا, ان کے لیے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے. مستحق تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے, پھر ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
ویسے صدقہ دینے کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے قریبی رشتوں کو آپ ہدیے کے نام پہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو. یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے. تہادو تحابو، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. بجائے دینے کے کیا کر رہے ہیں؟ الٹا کھا رہے ہیں. تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کا، پھر دینی مدرسوں کا، پھر اور جو بھی اللہ نے آپ جو بھی خیر کے کام ہیں، ہسپتال ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جہاں آپ کا دل کھٹکتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بتایا کہ ان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نکلتا رہتا ہے. اور یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے، اللہ کی تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا. اس کی مثالیں دی کمثل حبۃ، جیسے گندم کا ایک دانہ، اس میں آپ کو لاکھوں دانے نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ زمین میں